अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे ندیم خلجی کہتے ہیں۔ دوستو پاکستان میں بہت ہی زیادہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں ایک ایسی حکومت کی جس کو ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کی چہم گوئیاں ہو رہی ہے کہ پاکستان میں بہت جلد ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی اور جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سب ان کا بوریا بسترا لپیٹ دیا جائے گا اور ایک نئے سسٹم آ جائے گا۔ دوستو آج ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں آیا کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے یہ ہوتی کیا ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھیں گے اس کے بعد کہ آیا کہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت پاکستان میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی اور اس کو کون لانا چاہتا ہے اور کیوں لانا چاہتا ہے۔ تو دوستو یہ ہم 2-3 باتیں آج کے ہم اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ جو ایکسپرٹس جو لوگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹس کی حکومت کہہ لیں یا پھر جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں، عام طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں ان لوگوں کی حکومت۔ آپ یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ پاکستان میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ جو صحافی ہوگا، اچھے سے اچھا جو پروفیسر ہوگا، اچھے سے اچھا کوئی افیسر ہوگا، اچھے سے اچھا کوئی فوجی ہوگا، کسی بھی محکمے سے ہوگا، جو سب سے اعلیٰ دماغ ہوگا اس کو اٹھا کے اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے گا۔ کسی کو یوں سمجھ لیں کہ جو اچھا پروفیسر ہے اس کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے گا، یا پھر جو اچھا صحافی ہے اس کو ہو سکتا ہے وزیر اطلاعات بنا دیں، یا پھر جس کو معیشت کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ہے اس کو جو ہے نا وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ اسی طرح کوئی اچھا آفیسر ہے کوئی، اس کو جو اٹھا کے جو ہے نا آپ وزیر اعظم بنا دیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ مقصد آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہوگی، ماہرین کی حکومت ہوگی، ظاہری طور پہ تو بڑی اچھی نظر آ رہی ہے۔ تو خیر دوستو آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کیا ہوتی ہے اور اس میں کس قسم کے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ آیا کہ اس کو یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی ہم باتیں کیوں ہو رہی ہیں یا اس کو کیوں لایا جائے گا یا اس کو کیوں لایا جا سکتا ہے۔ دوستو صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ڈر، ایک خوف۔ جتنے بھی ہمارے جو پرانے سیاستدان ہیں، جو ہمارے جو سو کارڈ جو پرانے جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو ادارے ہیں، وہ خفیہ لوگ جن کو اپنی ڈر ہے، ان کو ایک ڈر ہے کسی ایک انسان سے، وہ عمران خان، کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دوستو سب سے پہلے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، مذہبی پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ قادیانیوں کا بھائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ اس کے بعد جناب اس کو ماننے کی کوشش کی گئی، دنیا جہاں کا اس کو الزام لگایا گیا، اب اس کی آڈیوز ویڈیوز اب یہ حربہ بھی استعمال کر چکے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اس انسان کی پاپولیٹی جو ہے نا کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ جو ہے نا اس کی پاپولیٹی بڑھتی جا رہی ہے، جو اس کا نام بڑھتا جا رہا ہے، جو لوگ اس کو چاہتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے، اب ان لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ شخص عمران خان اگر حکومت میں آ گیا، اب یہ دوبارہ اگر آ گیا اور صاف ظاہر میجورٹی سے آئے گا تو یہ تو ہمارے خلاف ایسی قانون سازی کرے گا، یہ ایسا سسٹم لائے گا، ایسی تبدیلی لائے گا کہ ہم تو تباہ و فنا ہو جائیں گے۔ ہماری جو تھانہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری جو جگیرداری ہے، ہماری جو بدماشی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو یہی وجہ ہے، اس کی بڑی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ادارے مل کر یا پھر جو اس کو کچھ خاص لوگ مل کر جو ہے نا اس ملک کے اندر اپنی حکومت لے آئے۔ اور سب سے اہم بات، ان کو سلیکٹ کون کرے گا؟ اس میں مزے کی بات ہے، بے شک اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سب ایکسپرٹ ہوں گے، لیکن سلیکٹ کون کرے گا؟ صاف ظاہر وہ ایک سب سے بڑی جو طاقت ہمارے ملک میں وہی سلیکٹ کرے گی، وہی اپنی مرضی سے لائے گی۔ اب عمران خان تو نہیں لائے گا، یہ نواز شریف تو نہیں لائے گا۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ ایک میں نے آپ کو سکیچ دینا تھا، یہ ایک ممکنات میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی میں ہی ٹیکنوکریٹ کی حکومت اس ملک میں لائی جائے اور ایک ہی صرف اس کا مقصد میں نے آپ کو بتایا، صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف اور صرف اس خان صاحب کو جو ہے نا کسی بھی طریقے سے راستے سے ہٹا دینا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند نہیں تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔